میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی کہانی لایا ہوں آپ کے لیے۔ آج کی ہماری کہانی جو ہے وہ راولپنڈی کے نزدیک کی ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم اسے وہاں سے جب ہمیں جس جگہ کا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا پہلی بار ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ سن ہے 1519 کا۔ بابر نے افغانستان پہ تو پہلے سے ہی قبضہ کر لیا تھا اور اب اس کی نظر ہندوستان کی طرف تھی۔ امیر ملک تھا، ہر آنے والے کا یہی ہوتا تھا کہ ادھر پہنچے اور دولت حاصل کرے۔ تو بابر 1519 کے شروع کے اندر خیبر پاس سے ہو کے یہاں پہنچا، اور سالٹ رینج کے اندر جو ہمارا کوہستان نمک ہے، اور کلر کہار کے نزدیک اس کی جنجوعہ راجپوت جو تھے، جو کہ ان کا راج تھا یہاں پہ سالٹ رینج کے اندر، ان کے ساتھ اس کی چھوٹی سی جنگ ہوئی بابر کی، جس میں جنگجوؤں نے دیکھا کہ یہ تو پلڑا بھاری ہے مغلوں کا، تو انہوں نے صلح کر لی۔ اور ان کا جو سردار تھا ملک اسد، بابر نے تو ہست لکھا ہے اپنی تزک میں، لیکن میرا خیال ہے کہ نام اس کا اسد تھا۔ تو ملک اسد نے آ کے بابر سے کہا کہ دوستی کرنے کے بعد کہ بھن جڑا نا ہاتھی گکھڑ انہیں بڑا تنگ کیتا ہے، لوکاں نو لٹ مار کردا ہے سڑکاں اُتے راہاں اُتے، اور بندے قتل کرتا ہے، بندے مار دیندا ہے، بڑا مطلب خراب برا آدمی ہے جی، اس کا آپ کچھ کریں، یا تو اس کو مار مور دیں تو یا اس کو اس ملک بدر کر دیں، یہاں سے نکال دیں اسے۔ بابر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کدھر رہتا کدھر ہے ہاتھی گکھڑ؟ انہوں نے کہا جناب اس کا قلعہ ہے پھروالے کا، وہ ادھر سے شمال کی طرف آپ جائیں تو ہے وہاں۔ بابر نے ملک اسد سے ایک گائیڈ مانگا، اور بقول تزک کے کہ اس کو جو گائیڈ دیا گیا اس کا نام تھا سروپا، یعنی سر اور پیر۔ یہ بے ہنگم سا نام ہے، بابر کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اصل میں پنجابی کا ایک بہت عام نام ہے سروپ۔ تو یہ سروپ نام کا ایک گجر جو ہے نا، وہ اس کو گائیڈ کے طور پہ دیا گیا کہ یہ رستہ دکھائے گا آپ کو پھروالے کا۔ تو تزک بابری کے مطابق 13 مارچ 1519 کو بابر کلر کہار سے نکلا، اور جسے انگریزی میں فورسڈ مارچ کہتے ہیں، وہ کر کے وہ تقریباً راولپنڈی کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر وہاں اس نے تھوڑا سا آرام کرایا، اگلی صبح پھر تھوڑی سی مارچ کی، اور اپنی فوج کو ناشتہ واشتہ کرا کے تازہ دم کر کے تو پھر چلا۔ تو ایک وقت پہ سروپ گجر نے کہا کہ جناب یہ اب ہم پہنچنے والے ہیں پھروالے کے نزدیک، اور بابر لکھتا ہے کہ 2 میل دور سے ہمیں پھروالہ کے قلعے کی دیواروں کی کالک نظر آنی شروع ہوئی۔ تو اس نے پھر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ بھائی سب اپنی اپنی جو لوہے کی ذرا بختر ہے وہ پہن لیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر وہ ذرا رفتار کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک 2 میل دور سے تو نہیں لی گئی، یہ تقریباً کوئی 1.25 کلومیٹر پرے سے لی گئی ہے ندی کے اس پار۔ یہ چھوٹی سی ندی جو ہے یہ سواں ندی کی ایک ٹریبیوٹری ہے، اور اس کے پار قلعہ ہے۔ اچھا، تو بابر کہتا ہے کہ جناب رستہ اتنا غلط قسم کا تھا، خراب سا رستہ تھا کہ آپ کو جانے کے لیے وہ 2 گھڑ سوار اکٹھے نہیں چل سکتے تھے، پر پیچ رستہ تھا، گھاٹی تھی دونوں طرف۔ اس قسم کا تو شاید نہیں تھا، وہ تھوڑا مبالغہ بھی تو ہونا چاہیے نا لکھتے ہوئے۔ تو وہ بابر نے مبالغے کا سے بھی کام لیا۔ بہرحال قلعہ دور تھا، اور جب وہ ندی پار کر کے پہنچے، یہ ندی آپ کسی بھی وقت عام جگہوں سے پار کر سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے، بارشوں میں چڑھ جاتا ہے اس میں۔ تو یہ ندی پار کر کے پہنچے، تو جو دروازہ جس کے پاس یہ پہنچے وہ یہ ہاتھی دروازہ تھا، اور باہر کی طرف سے انہوں نے دیکھا کہ اندر گکھڑ تیار کھڑے ہیں لڑنے کے لیے، اور ایک لمبا تڑنگا آدمی دکھ رہا ہے، وہی ہاتھی گکھڑ، جس کا نام ہاتھی اس لیے تھا کہ وہ قد کاٹھ میں بہت تھا اور تکڑا بہت تھا، جاندار بڑا تھا۔ اچھا، اب اس جنگ سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں۔ یہ جو پھروالہ کا قلعہ تھا
یہ گکھڑوں کا ہمیشہ سے تھا، اور گکھڑوں کا سردار ہوا کرتا تھا تاتار خان، جو کہ ہاتھی کا چچا تھا۔ تو تاتار خان پھروالہ میں ہوتا تھا، ہاتھی گکھڑ جو ہے یہ دور ایک اور جگہ ہے وہاں پہ ہوا کرتا تھا، اس کی راجدھانی ادھر تھی۔ ایک دن ہاتھی کے دماغ میں کوئی فطور آیا اور اس نے آ کر کے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور پھروالہ پہ قبضہ کر لیا۔ یہ جو تاتار خان تھا اس کے دو بیٹے تھے، ایک سارنگ خان اور دوسرا آدم خان چھوٹا جو تھا۔ یہ جب تاتار خان قتل ہوا ہوگا تو یہ بچے تھے، پتہ نہیں بیچاروں نے کس طرح وقت گزارا ہوگا، کیونکہ رہتے تو پھروالہ کے اندر ہی تھے وہ۔ بہرحال اب یہ بابر اب آ گیا اور جناب ہاتھی گکھڑ کے ساتھ جنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاس 40 گھوڑ سوار تھے اور کافی سارے تیر انداز اور تلوار چلانے والے بھی لوگ تھے، اور یہ انہوں نے مغلوں نے جو حملہ کیا تو گکھڑوں نے ایسی کس کے ان کی شامت لائی نا کہ ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا لتر پریڈ کر کے مغلوں کو واپس کر دیا۔ تو بابر نے اپنی کتاب میں، وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ذرا پردہ ڈالنے کے لیے ذرا گلاس اوور جسے ہم کہتے ہیں، تو بابر نے وہ ساری جو شکست تھی اس کو گلاس اوور کر دیا، اور پھر اس نے دوست بیگ نامی اپنا ایک جرنیل بلایا جو کہ ذرا میرا خیال ہے بہتر تھا پہلے والے سے۔ دوست بیگ نے پھر ایک بڑا زوردار حملہ کیا، اور ہوا یہ کہ جو گکھڑ تھے وہ پسپا ہونے لگے، اور مغل جو تھے وہ ہاتھی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ جب اندر گئے تو ہاتھی گکھڑ جو ہے نا وہ پیچھے ایک شمال کی طرف ایک دروازہ ہے جسے بوڑی والا دروازہ کہتے ہیں آج بھی، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا بوڑ کا درخت ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہاتھی گکھڑ اپنے فوج اور اپنے بال بچوں سمیت وہ بوڑی والے دروازے سے نکل کے فرار ہو گیا، اس کا پتہ نہیں چلا۔ ہاتھی خان تو بھاگ گیا تو اور جا کے کہیں چھپ گیا اوپر۔ تو یہ ایک اس کا رشتہ دار پربت خان گکھڑ وہ آیا بابر کے پاس، اور اس نے کہا کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلطی ہو گئی میرے سے، تو بھین میں چھڑ دو، تو وہ کچھ صلح کر لیں۔ تو بابر نے کہا کہ اچھا چلو صلح کر لیتے ہیں۔ پربت خان جو ہے وہ ہاتھی خان کی طرف سے ایک شاندار گھوڑا لے کے آیا تھا تحفے میں، تو بادشاہ جو اپنا بابر تھا اس نے وہ گھوڑا وصول کیا، اور اس نے ساتھ ہی اس کے لیے کچھ لباس فاخرہ جسے کہتے ہیں، اچھا سا کوئی لباس بھیجا، اور اسے صلح صفائی کی بات چیت کی، تو ان کی صلح ہو گئی، اور وہ واپس بابر تو آگے چلا گیا، اچھا اور وہ واپس آ گیا۔ اور کسی وقت جب موقع ملا تو سارنگ خان نے کیا کیا کہ اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے کزن ہاتھی خان کو زہر دے کے مار دیا۔ لیکن بعد میں وہ جب بابر دلی کی طرف بڑھا تو سارنگ خان اور آدم خان دونوں بھائی جو ہیں وہ بابر کے ساتھ دلی تک گئے، اور وہاں سے وہ سند لے کے آئے کہ جی تم دونوں بھائی جو ہو وہ پوٹھوہار کا یہ جو سارا علاقہ ہے جس میں پنڈی، اسلام آباد، کہوٹا، یہ سارے گجر خان، چکوال وغیرہ آتے ہیں، کہ یہ اس پوٹھوہار کے علاقے کے تم لوگ بادشاہ ہو، سرداری تمہارے پاس ہے، تو وہ یہ لے کے آیا۔ اچھا اب یہ جو قلعہ ہے یہ ہے بڑا پرانا، اور میرا خیال ہے کہ یہ جب بابر آیا تو تب بھی وہ کہتا ہے کہ جی اس کی دیواروں کی کالک ہمیں نظر آئی۔ تو کالک ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالک اتنی نہیں ہے، لیکن اگر بارشیں زیادہ ہوں تو اب بھی یہ ہوتا ہے کہ دیواروں پہ کائی لگ جاتی ہے، اور وہ ہری یا دور سے جب کائی خشک ہوتی ہے تو وہ کالی سی ہو جاتی ہے۔ تو بابر نے شاید وہ سوکھی ہوئی خشک کائی دیکھی ہوگی جو کہ کالی دکھ رہی تھی۔ قلعہ بہرحال یہ بہت پرانا ہے اور اس کو وقتاً فوقتاً مرمت کیا گیا ہے۔ آپ اس کے مختلف فیچرز میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں اس بات چیت کے دوران۔ تو قلعے کے باہر یہ ندی کی طرف جو کھلنے والا یہ دروازہ ہے، اسے بیگم دروازہ کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مغلوں نے اس کا نام بیگم دروازہ رکھا ہو۔ یہ بیگم دروازہ کے پار یہ ایک مسجد ہے جو کہ
میرا خیال ہے کہ 15ویں صدی کی تو ہوگی، اگر اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ یہ میں نے جب 1995-96 میں پہلی بار دیکھی تب بھی یہ ویران حالت میں تھی، اور ابھی بھی یہ ویران حالت میں ہے، لیکن دیکھ لیں کہ یہ کوئی 500-600 سال پرانا ایک عمارت ہے جو کہ ابھی تک کھڑی ہے۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ جو پھروالہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ پھروالہ ہی کے لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں 2-3 بار گیا، اور آخری بار یہ 2016-17 کی بات ہے کہ ہم نے وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں، ہم 4 دوست گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جناب وہ پھروالہ سے لوگ پتھر نکال کے اپنے گھر بنا رہے ہیں، یعنی جو قلعہ جس کے اندر وہ اب شہر آباد ہے اور گکھڑوں کا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سارے کے سارے سارنگال کہتے ہیں، سارنگال گکھڑ یعنی سارنگ خان کی اولاد میں سے۔ وہ سارے کے سارے گکھڑ جو ہیں وہ قلعے کے اندر سے، قلعے کی دیواروں کے اندر سے پتھر نکال کے اپنے گھر بنا رہے ہیں، یعنی جو ان کے باپ دادا کا بنایا چھوڑا ہوا ورثہ تھا جس کی انہیں قدر کرنی چاہیے تھی، وہ بالکل ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ویسے تو ہمیں پاکستان میں بالکل ہی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی شرمناک اور عجیب سی بات تھی کہ اپنے ہی باپ دادا کا بنایا ہوا ایک جو ورثہ ہے وہ اس کو تباہ حال کر رہے ہیں۔ تو یہ اب کتنے سال اور پھروالہ رہ سکے گا؟ آپ نے تصویروں میں دیکھ لیا کہ ہے خوبصورت جگہ ہے، پہاڑی کے اوپر ہے اور امپریسو ہے جسے کہتے ہیں، یعنی اس کو حملہ کر کے پکڑنا، حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ ایک طرف ندی ہے، دوسری طرف گھاٹیاں ہیں گہری قسم کی، اور بڑی صحیح جگہ پہ گکھڑوں نے بنایا تھا چھپنے کے لیے اور آباد ہونے کے لیے۔ تو اب اس کے حالات یہ ہیں کہ پتہ نہیں اب کتنے دنوں کا مہمان ہے، یہ دیواریں کتنے دن میں ختم ہو جائیں گی، یہ جو پرشکو دروازے ہیں یہ کب تک ہیں؟ لگتا ہے کہ چند ہی سال ہیں اس کے، کیونکہ دیکھنے بھالنے والا اس کا کوئی نہیں ہے۔ یہ حکومت کے اس میں میرا نہیں خیال کہ پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ابھی تک بن سکا ہے۔